و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ پاک جل جلالہ و اما نوالہ کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم آپ کی دربار گہر بار میں درود و سلام عرض کرنے کے بعد سب سے پہلے اللہ پاک وحدہ لا شریک کا بے حد شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے یہ توفیق بخشی کہ ہم سب مل کر بیٹھ کر حضور تاجدار بطحہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا ذکر مبارک کر رہے ہیں۔ مرحبا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس محفل پاک میں ہم موجود ہیں اور ہم نے جو ٹاپک اس آج کے پروگرام کے حوالے سے جو چنا وہ ہے معجزات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو قبلہ آپ صاحب، میں سب سے پہلے تو یہ عرض کروں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے سے قبل، یعنی کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے، اللہ کریم نے سب کو معجزہ عطا فرمایا ہے۔ حضرت آدم جو پہلے نبی ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جو آخری نبی ہیں، سب کو اللہ کریم نے معجزہ عطا فرمایا ہے۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ خلاف عادت جو کام ہوتا ہے وہ معجزہ کہلاتا ہے، یعنی عادت میں وہ شامل نہیں ہوتا بلکہ خلاف عادت، جیسا کہ ہم یوں کہیں کہ مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے کہ معجزہ کسے کہتے ہیں، کسی کو اللہ تبارک و تعالی نے جب دنیا میں بھیجا، موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، تو آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے معجزے کے طور پر ایک عصا عطا فرمایا۔ اب وہ یہ معجزہ اس لیے دیا جاتا کہ جب نبی دنیا میں تشریف لاتا جو بھی، تو ظاہر ہے جب وہ اپنی نبوت کا اعلان کرتا کہ میں اللہ کا نبی بن کے آیا ہوں، تو جب اللہ کا نبی بننے کا اس نے دعویٰ کیا تو اب جو لوگ اس قوم میں موجود ہوتے، ظاہر ہے وہ اس سے تصدیق کرتے کہ آپ نے جو اتنا بڑا دعویٰ کیا ہے نبی ہونے کا، تو اس کی دلیل کیا ہے، یعنی کہ آپ ثابت کریں۔ تو یہ جو معجزہ عطا کیا جاتا یہ اس کی نبوت کی ایک دلیل ہوتی تھی۔ خلاف عادت اس کو کہا جاتا ہے، عادت میں جو کام شمار ہو اسے معجزہ نہیں کہا جاتا۔ تو موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو عصا مبارک دیا گیا، عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار معجزے دیے، جس میں مادرزاد اندھوں کو ٹھیک کرنا اور دیگر معجزے۔ تو وہ جو انبیاء کرام تھے ان میں سے کسی کو ایک معجزہ، کسی کو دو، کسی کو چار، کسی کو 5 معجزے دیے، لیکن میں اور آپ جس نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام اور امتی ہیں، یہ اللہ پاک کا ہم شکر ادا کریں اس بات پر کہ اس مالک نے ہمیں بن مانگے اپنے محبوب کا امتی بنایا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم نے معجزے دے کر نہیں بلکہ سراپا معجزہ بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ تو اس حوالے سے میں ایک بات کہوں گا کہ کہیں بھی تیرے سوا کوئی دوسرا نہیں دیکھا، تیرے سوا جہاں میں کوئی دوسرا نہیں دیکھا، کہیں بھی اتنا بڑا معجزہ نہیں دیکھا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنا لعاب مبارک اگر کنویں کے اندر ڈالتے ہیں اور اس کنویں کا پانی کھارا ہے پہلے، لیکن جب میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنا لعاب مبارک اس کنویں میں ڈالتے ہیں، ادھر اس لعاب کے پہنچنے کی دیر ہے، وہاں اس کنویں کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ کہیں بھی اتنا بڑا معجزہ نہیں دیکھا کہ میرے پاک نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم باغ کے اندر گٹھلی لگاتے ہیں، گٹھلی لگانے کی دیر ہے کہ سلمان فارسی کا باغ جو ہے ادھر گٹھلی لگتی ہے اور ادھر وہ پورا ایک باغ تیار ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کہیں بھی اتنا بڑا معجزہ نہیں دیکھا کہ ام المومنین ساری رات سوئی ڈھونڈ رہی ہیں، سوئی گم ہو جاتی ہے، سوئی ڈھونڈ رہی ہیں لیکن سوئی مل نہیں رہی۔ جیسے ہی میری سرکار تشریف لاتے ہیں
آپ لپک کر سوئی اٹھا لیتی ہیں تو پھر کہنا پڑے گا نا کہ کہیں بھی اتنا بڑا معجزہ نہیں دیکھا. نہیں دیکھا ہے، بہت کہیں بھی اتنا بڑا معجزہ نہیں دیکھا ہے. اسی طرح اگر ہم بات کرتے ہیں تو ساری کائنات کے لوگوں کے پسینے کے اندر ایک بدبو سی ہے، لیکن میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پسینہ مبارک میں بھی اللہ نے خوشبو رکھی ہے. سبحان اللہ. تو پھر کہنا پڑے گا نا کہ کہیں بھی اتنا بڑا معجزہ نہیں دیکھا ہے. ادھر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک دعوت پر تشریف لے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جب تک میں آ نہ جاؤں اس وقت تک کھانا تقسیم نہیں کرنا ہے، اس وقت تک کھانے کو چولہے پر رکھنا ہے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لے آتے ہیں، اپنا لعاب مبارک ہانڈیے کے اندر ڈالتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اب یہ کھانا تقسیم کیا جائے. اب وہ کھانا ایک نہیں بلکہ کئی صحابہ کرام کھاتے ہیں اور کھانا کھانے کے بعد بھی وہ کھانا ختم نہیں ہوتا. تو پھر کہنا پڑے گا نا کہ اتنا بڑا معجزہ کہیں نہیں دیکھا ہے، کہیں تیرے سوا کوئی تجھ سا نہیں دیکھا ہے، کہیں بھی اتنا بڑا معجزہ نہیں دیکھا ہے، کہیں بھی اتنا بڑا معجزہ نہیں دیکھا ہے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو میرے پاک پروردگار نے سراپا معجزہ بنا کر بھیجا ہے. حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے، معجزہ بن کر تشریف لائے ہیں. اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک جو سب سے بڑا معجزہ ہے اور زندہ اور جاوید معجزہ ہے وہ قرآن پاک ہے. اور یہ قرآن پاک دیکھیں کتنا بڑا معجزہ ہے کہ آج اس کائنات کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ معجزہ ہم کس صورت میں دیکھ رہے ہیں کہ آج کوئی 2 4 5 سال کا بچہ ہے، 8 سال کا بچہ، 10 سال کا بچہ ہے، اس نے اس معجزے کو اپنے دل کے اندر ایسے سمو کے رکھا ہوا ہے، وگرنہ دنیا کی کوئی کتاب ہم اس طرح حفظ نہیں کر سکتے ہیں جیسے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس معجزے کو ہم نے اپنے دل میں حفظ کر کے رکھا ہے. اور حفظ بھی دیکھیں کہ 5 6 سال کا بچہ دنیا کی کوئی کتاب یاد نہیں کر سکتا، اور اگر کرتا ہے تو وہ بھول جاتا ہے. لیکن قرآن یہ معجزہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس کو حفظ کر رہے ہیں، بزرگ بھی اس کو حفظ کر رہے ہیں اور اس کی تلاوت فرما کر اس سے جو ہے وہ جزا بھی حاصل فرما رہے ہیں. کیا بات، کیا بات. قبلہ جہاں تک معجزے کا تعلق ہے تو میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ایک معجزہ، وہ معجزہ کہ جو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ صحابی جن کا نامی اسم گرامی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضور کے یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے سب سے زیادہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کو روایت کیا ہے. اچھا، یہ وہ صحابی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب بیٹھتے تھے حضور کی بارگاہ میں تو ایک مرتبہ حضور کی خدمت میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں سنتا ہوں تو بھول جاتا ہوں، مجھے یاد نہیں رہتا. اب دیکھیں کتنے کریم ہیں، کرم کتنا فرماتے ہیں. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست مبارک، وہ دست جسے قرآن نے کہا ید اللہ فوق ایدیہم، یا قرآن نے کہا جیسے کہ مثال دی جاتی ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت کا موقع ہے، حضور حکم ہوا کہ آپ ہجرت فرمائیں. کفار نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حجر مبارک کو گھیرا ہوا ہے، حضور اندر تشریف فرما ہے. اللہ پاک کا حکم آتا ہے وحی کے ذریعے کہ حضور آپ تشریف لے جائیں اور یہاں سے جاتے وقت آپ مٹھی بھر کر مٹی اٹھائیں اور اٹھا کر ان بدبختوں پر پھینک دیں اور سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتے ہوئے چلے جائیں. یہ بھی سرکار کا معجزہ ہے. حضور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مٹی اٹھائی اور ان کفار پر پھینک دی اور سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بحفاظت تشریف لے گئے اور انہیں خبر بھی اس بات کی نہ ہوئی. تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں سنتا ہوں بھول جاتا ہوں. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا وہ ہاتھ جس ہاتھ سے آپ نے مٹی پھینکی ہے، اب ظاہراً دیکھا جائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مٹی پھینک رہے ہیں، لیکن دیکھیں اس مقام پر اللہ کہتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. حبیب پیارے، یہ جو مٹی آپ نے پھینکی ہے یہ مٹی آپ نے نہیں پھینکی بلکہ ہم نے پھینکی ہے. کیا بات. اللہ حضور کے ہاتھ کو خدا اپنا ہاتھ کہہ رہا ہے، تو یہ مٹی ہم نے پھینکی ہے، آپ نے نہیں پھینکی ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں
کہ میں بھول جاتا ہوں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک بلند کیا، ابو ہریرہ سے کہا کہ چادر کو کھولو، اٹھایا، ہاتھ اٹھا کر بند کر کے ابو ہریرہ کی چادر میں ڈال دیا۔ آپ نے 2 سے 3 مرتبہ یہ عمل فرمایا اور فرمایا ابو ہریرہ اسے بند کرو، بند کر کے سینے سے لگائی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں جس دن میں نے اس چادر کو بند کر کے اور اپنے سینے سے لگایا وہ دن تھا، اس کے بعد کبھی بھی میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کوئی بات سنتا اور پھر اسے بھولتا نہیں تھا۔ یہ وہ ابو ہریرہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم تھی کہ ابو ہریرہ یا اپنے دیگر صحابہ کو اور ساری امت کو یہ پیغام ہے کہ کبھی بھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، کبھی اگر فاقے کے دن بھی گزارنے پڑ جائیں تو گزاریں، لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا، کئی دن تھے کچھ کھایا نہیں، پیٹ کمر جو ہے نا میرا یہ کمر سے لگ گیا۔ ہوا یہ کہ میں ایک مدینہ شریف کی ایک گلی کے کونے میں بیٹھ گیا، بیٹھا اس گھر سے کہ شاید کوئی گزرے اور میری جو حالات ہے، جو میری کیفیت ہے اسے دیکھے، اور دیکھنے کے بعد اندازہ لگائے کہ ابو ہریرہ کافی دن سے بھوکے ہیں، انہیں ساتھ لے جاؤں اور جا کر کچھ کھلاؤں پلاؤں۔ اس نیت سے گھر سے بیٹھ گیا، لیکن سرکار کی تعلیمات ہیں اور سرکار کا حکم ہے کہ ہاتھ نہیں پھیلانا کسی کے سامنے۔ آ کر گلی کے کونے پر بیٹھ جاتے ہیں کہ تاجدار صداقت حضور خلیفہ اول بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں۔ ابو بکر صدیق نے جب دیکھا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، آپ نے ایک سوال کیا آپ سے، قرآن پاک کے متعلق کوئی آیت کریمہ کوئی سوال کیا۔ سوال یہ اس نیت سے کیا کہ میں جب یہ سوال کروں گا تو سامنے والا میری کیفیت کو جانے گا۔ آپ نے جب یہ سوال کیا، جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب ارشاد فرمایا، اور ارشاد فرمانے کے بعد آپ اپنے جس منزل کی طرف جا رہے تھے آپ تشریف لے گئے، آپ ابو ہریرہ بھی بیٹھے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد تاجدار عدالت جناب حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو میری سرکار کے مرید بھی ہیں اور مراد بھی ہیں، مراد رسول، جناب عمر بن خطاب تشریف لے آئے۔ کہا اب تو میرا کام بن جائے گا، تاجدار عدالت آ گئے ہیں، آپ سے بھی سوال کیا اسی طرح۔ اچھا حضرت صاحب میں ایک عرض کرنا چاہوں گا، وقت ہوا ایک وقفے کا، پھر انشاءاللہ اس کو گفتگو کو ہم کنٹینیو کریں۔ ناظرین وقت ہوا ایک وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد، دیکھتے رہیں مرحبا سرور کون ہیں۔ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ، ساتھ میرا جچتا تجھ سے، رستہ میرا سجتا تجھ سے، تو ہے تو میں ہوں اور تو میرا افسانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، تو چلے تو لگے تیرا ساتھ میرا ساتھ، تجھ سے ہر سفر مجھ کو لگے سہانا، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ۔ ہائی اسپیڈ ہر پل چلے ایک قدم آگے۔ بسم اللہ سٹی کی بھرپور کامیابی کے بعد عارف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز اب پیش کرتے ہیں ٹھنڈی ہوائوں اور مہمان نوازی کے لیے مشہور شہر حیدرآباد کے علاقے لطیف آباد 9:10 کے پررونق علاقے 12 ربیع الاول چوک سے منسلک بسم اللہ سٹی ایکسٹینشن، ایک عظیم الشان پروجیکٹ، 80، 120 اور 200 گز کے رہائشی اور کمرشل پلاٹس، اس کے علاوہ 80 اور 120 گز کے سنگل اور ڈبل سٹوری بنگلے، ساتھ ہی 200 گز کے لیوش اسٹائل ڈبل سٹوری بنگلے، پانی، گیس، بجلی کی سہولیات پہلے سے موجود۔ بسم اللہ سٹی ایکسٹینشن، آپ کا اپنا گھر، آپ کی اپنی جنت۔ بکنگ اور تفصیلات کے لیے رابطہ کریں۔ ہرمین ڈریم سٹی ٹنڈو جام، مین میرپور خاص روڈ جیسی آئیڈیل لوکیشن پر، جہاں بلند تر معیار زندگی کی نئی وسعتیں اور تصور حقیقت کا روپ دھار رہا ہے۔ 120 اور 160 گز کے ویل ڈیزائن ڈبل سٹوری بنگلوز، ہیلتھی ایکٹیویٹیز کے لیے مکمل سپورٹس کمپلیکس،
ताजगी के एहसास के लिए पार्क्स, फौरी तिब्बी इमदाद के लिए स्कीम का अपना हॉस्पिटल, मिनी मार्केट के साथ साथ फूड स्ट्रीट। हैदराबाद बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस के बेहतरीन प्लानर्स और आर्किटेक्ट्स की टीम ने तमाम सहूलियात से आरास्ता बंगलोज डिजाइन किए हैं। मजीद डिटेल्स के लिए गोल्ड मार्केटिंग, फोन 0336 5939 029। दाऊद सुपरमार्केट हैदराबाद की पहली बैनुल अक़वामी तर्ज की 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल सेंट्रली एयर कंडीशन सुपरमार्केट, जहां आपकी ज़रूरत की तमाम अशिया चैलेंजिंग प्राइस पर दस्तयाब हैं। दाऊद सुपरमार्केट का खुश अखलाक तरबियत याफ्ता अमला आपकी शॉपिंग को आसान बनाए, जबकि बेहतरीन फैमिली माहौल आपको महफूज और पुरसुकून शॉपिंग से लुत्फ़अंदोज़ करे। 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल वसी पार्किंग और सेफ एंड सिक्योर वॉलेट पार्किंग। दाऊद सुपरमार्केट, जहां सब कुछ मिले एक छत के नीचे, वो भी महफूज, पुरसुकून और कम कीमत पर। जिंदगी को आसान बनाइए, दाऊद सुपरमार्केट आइए। दाऊद सुपरमार्केट, मेन ऑटोबान रोड, हैदराबाद। ब्रिज पावर बैटरी RSMD इंटरनेशनल USA के इश्तराक से पाकिस्तान में तैयार की गई पहली बैटरी, जिसे बनाया गया है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक 99.99% प्योर लेड से तैयार करदा, जिसमें है वर्ल्ड क्लास सिंथेटिक और ग्लास फाइबर शीट जो प्रिवेंट करे शॉर्ट सर्किट को और दे लंबी लाइफ। ब्रिज पावर बैटरीज, क्वालिटी फॉरएवर। يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद पेश करते हैं। जिसने आमद रसूल अल्लाह अल्लाह बीबी आमना के फूल अल्लाह अल्लाह, हर तरफ चारों तरफ पूरे दुनिया ममालिक पूरे वर्ल्ड में एक ही सदा है मरहबा या मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि पुकारो सरकार आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मरहबा सरवर कौनैन ट्रांसमिशन रबी नूर शरीफ के साथ आपका मेज़बान साहिबजादा हाफिज़ मोहम्मद नक्शबंदी हाज़िर खिदमत है। चलते हैं अल्लामा साहब की जानिब। वफ़े से पहले बहुत प्यारी गुफ्तगू, बहुत प्यारा वाक़या चला जी। अल्लामा साहब उसको कंटिन्यू करिए। तो हज़रत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो मुरीद भी हैं और सरकार के मुराद भी हैं, आप तशरीफ़ लाए। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने आपसे सवाल किया, कुरान मजीद के मुताल्लिक़ कोई आयत करीमा पूछी, इस गर्ज़ से, इस नीयत से कि मेरी कैफियत को जानेंगे और मेरा मसला हल हो जाएगा। मसला क्या था कि भूख लग रही थी, काफ़ी शिद्दत थी, भूख की है। अब जब आपने सवाल किया तो हज़रत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने आपका सवाल सुना और सुनने के बाद जवाब इरशाद फरमाया और आप भी तशरीफ़ ले गए। अबू हुरैरा अभी भी वहीं उसी मकाम पर, उसी जगह पर बैठे हैं कि कुछ देर गुजरी कि सैयद आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तशरीफ़ लाए, अबू हुरैरा को देखा तो अबू हुरैरा ने सवाल नहीं किया, कुछ पूछा नहीं। अभी अपनी जो जिस नीयत या जिस इरादे से बैठे थे वो ज़ुबान पे आया नहीं कि सैयद आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अबू हुरैरा भूख लगी है। अबू हुरैरा भूख लगी है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आओ मेरे पीछे चलो। आका नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने काशाना नबूवत पर तशरीफ़ ले गए। घर से हुक्म भेजा कि कोई चीज़ है खाने के लिए, पीने के लिए तो भेजें, कि एक दूध का प्याला आपकी खिदमत में पेश किया गया। आप जब वो दूध का प्याला आपकी खिदमत में पेश हुआ तो अब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो कई दिनों से भूखे प्यासे हैं, जब एक चीज़ सामने देखी तो अब दिल में ये एक खुशी महसूस हुई कि चलो कुछ तो आया, पी लूँगा, इससे जो है वो मेरी शिद्दत है वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन मामला ये हुआ कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब वो दूध का प्याला आया तो फरमाया अबू हुरैरा जाओ ज़रा अस्हाब सुफ़ा को बुला कर ले आओ। ये अस्हाब सुफ़ा कौन है? सुफ़ा ये एक चबूतरे का नाम है जो मस्जिद नबी शरीफ में मौजूद है। उस मकाम पर नबी करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम
کی خدمت میں صحابہ کرام دین سیکھا کرتے جی تھے. جی ماشاءاللہ. جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت پر حضور کی مجلس میں بیٹھتے، حضور سے علم سیکھتے، دین سیکھتے، تو وہ انہیں اصحاب صفہ کہا جاتا ہے. اصحاب صحابہ کی جمع ہے، بہت سارے صحابہ تھے، تو وہ دور دراز سے آئے ہوئے تھے. تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ جاؤ ذرا اصحاب صفہ کو بلا کر لے آؤ. اب حکم تھا، اور حکم بھی وہ ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہے. لیکن یہاں بھوک بھی ہے. اب معاملہ جو ہے وہ بڑا اہم عجیب ہے. آپ تشریف لے جاتے ہیں اور اصحاب صفہ کو بلا کر لاتے ہیں. اچھا، اصحاب صفہ کی جو تعداد تھی وہ تھی 70 صحابہ کرام حضور کے پاس علم حاصل کرتے تھے. ابو ہریرہ انہیں بلا کر لائے. وہ صحابہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. ابو ہریرہ کے دل پر یہ گراں گزرا کہ یہ دودھ اگر یہ صحابہ پی لیتے ہیں، یا ان میں سے ایک پیالہ دودھ کا ہے، کوئی ڈرم یا کوئی بنو ٹنوں کے ذات سے نہیں، صرف ایک پیالہ، تو اب آپ کے دل پر یہ گراں بات گزری کہ یہ ایک پیالہ اور اتنے سارے صحابہ ہیں، مجھے بھی بھوک لگ رہی ہے، اتنے سارے ہیں، تو یہ ایک پیالہ کسے فائدہ دے گا، یا اس سے کس کا پیٹ بھرے گا. آپ اس صحابہ کو بلائے، صحابہ تشریف لے آئے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ یہ پیالہ اٹھاؤ اور انہیں پیش کرو. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پیالہ لیا اور جو پہلے صحابی تھے انہیں پیش کیا. آپ وہ جو پہلے صحابی ہیں انہوں نے شکم سیر ہو کر پیٹ بھر کر دودھ پیا، اور دودھ جب آپ نے پی لیا تو دیکھا کہ دودھ ویسا کا ویسا ہی موجود ہے پیالے کے اندر. پھر وہ ایک صحابہ سے لے کر چلتے چلتے 2 3 اور 70 صحابہ کرام نے شکم سیر ہو کر پیٹ بھر کے جسے کہتے ہیں دودھ پیا. اور پینے کے بعد پیالہ جب لیا تو ابو ہریرہ ہاتھ میں لے کر آتے ہیں. سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ 70 نے پی لیا ہے، اب میں اور تم بچے ہیں، اب اے ابو ہریرہ پہلے تم پیو. کیا بات ہے، پہلے تم پیو. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے پیٹ بھر کے دودھ پیا. سرکار میں نے جب عرض کی حضور بس میں نے پی لیا ہے، سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو. میں نے اور پیا. فرمایا ابو ہریرہ اور پیو. یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ حضور اب تو دودھ اندر جانے کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے. 70 وہ صحابہ ہیں، 71ویں ابو ہریرہ ہیں. 71 صحابہ کرام نے وہ دودھ پیا، لیکن دودھ کا پیالہ بھرا خالی نہیں ہوا. پھر سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ دودھ کا پیالہ لیا، اپنے پاک پروردگار کی حمد و ثنا کی، اور پھر وہ آپ